بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، موجودہ جنگی صورتحال میں آج میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو نہ کسی جرنیل نے بتائی ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر نے بتائی ہے، اور نہ ہی کوئی صحافی یا کوئی اور جتنے آج تجزیہ کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، زبردست ہیں، لیکن ایک چیز جو گویا روح ہے وہ ان میں سے کسی نے بھی نہ بتائی ہے اور نہ ہی یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرا بیان بہت ہی زیادہ غور سے آپ نے سننا ہے۔ اس بات کو بتانے سے پہلے میں موجودہ صورتحال پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا ابھی وہ دوبارہ جارحیت نہیں کریں گے۔ یہ جو تھوڑا سا سیز فائر ہوا ہے، یہ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، اور اس کی ایک مثال موجود ہے۔ اس مثال سے عبرت پکڑو میرے بھائیوں۔ دیکھو، 65 کے اندر جو پاکستان کو ایک کامیابی ملی تھی، اس پر بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی تھیں اور بھنگڑے ڈالے گئے تھے، اور جو اس وقت بیان دیے گئے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ کبھی نور جہان کے ترانے گائے گئے اور بتایا گیا کہ ان ترانوں کی وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ کبھی کہا گیا کہ بھاٹی والی سرکار کی وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ کبھی کہا گیا کہ نہیں، یہ بری امام صاحب کی کرامت ہے کہ اسلام آباد بچا ہے، 7 والے نے کراچی کو بچایا ہے۔ ساری باتیں اللہ رب العالمین سن رہا تھا، اور 6 سال بھی نہیں گزرے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کو اور ہماری افواج کو کتنی زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، گویا ہمارا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ اس دوران انڈیا پوری تیاری کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ دیکھو، جو اکیلے اللہ نے کیا تھا، اور اس کے تم اگر شکر گزار رہتے تو مالک تمہیں اور فتوحات دیتا۔ اور یہ تک باتیں کہی گئیں، پھیلائی گئیں کہ پلوں کے اوپر پتہ نہیں سبز چوہے والے آئے ہوئے تھے، وہ بم پکڑ رہے تھے، اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا۔ اور یہ جو ہمارے حامد صاحب ہیں، سرخ ٹوپی والے زاہد عامر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بڑے بزرگ نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کے آئے تھے، مسجد نبی تک آ گئے تھے۔ اندازہ لگاؤ، لیکن غور کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جنگ انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہے تو وہ مسجد نبی میں تک آئے ہیں، آگے کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو یہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اصل میں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت ہوتی ہے، جو یعنی شرک تک لے جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے جس طرح پاکستانی افواج لڑی ہے بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اور وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کچھ لوگوں نے کہی تھیں، بالکل اب ان کی قدر ہو رہی ہے، یعنی ان الفاظ کی۔ جس طرح ڈاکٹر اسرار کا بھی ایک بیان بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بات لکھ لو کہ انڈیا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ یہ تجزیہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ اسی طرح خادم حسین رضوی کے وہ کلپ بہت مشہور ہو رہے ہیں جس میں بڑے زبردست انداز سے پنجابی میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، اور بڑا زور دے کے اپنے افواج کو بھی خاص کر کے دیکھو، سارا اسلحہ تمہارے پاس ہے، جہاز تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے دنیاوی، میری بات تو سنو۔ اور بات یہ ہے کہ اگر تم ایک جارحانہ انداز اختیار کرو تو اس کے بعد دیکھو، اگر یہ ایک دن کے اندر یہ مودی اور ٹرمپ تمہارے قدموں میں نہ گرے، یعنی اس انداز سے یہ بات ہے کہ معافیاں مانگیں گے، قسم کی صلح کی طرف کریں گے، تو اور اس کے بعد تم کہنا کہ ہماری طرف سے یہ صلح کے پیغامات نہیں ہیں، ہماری طرف سے تو غوری آئے گا، عبدالی آئے گا۔ یہ بڑا سٹائل سے انہوں نے اپنا بیان دیا اپنا، اور آخر میں یعنی یہ کہ بہادر فوج آئے گی اس انداز سے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن وہ روح نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے جس کے اوپر سارا یہ سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ وہ بات ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بھائی دیکھو، اگر سب کچھ ہو بھی گیا اور عقیدے آپ کے یہ ہوئے، خادم حسین رضوی کا کتنے عقیدے آپ کے میں سامنے لایا ہوں، اب یہ بیان اس کے لیے نہیں ہے، وہ سارے میرے اپنے جو ہے ویلاگ ذرا سن لیجئے
کتنے ایسے عجیب و غریب عقیدے ہیں ان کے کہ باٹی جاؤ اور داتا صاحب جاؤ اور جناب جو دل میں رکھو، حلوے کی پلیٹ رکھو تو حلوہ سامنے آ جائے گا، بریانی رکھو تو بریانی سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار ہیں، وحدت الوجود کے شرک کو ساتھ لے کے چلو، اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں سارے شرک کرنے والوں کو میں اپنا امام مانتا ہوں، اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ایمان ہے؟ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ شرک اور کفر کے انجیکشن دو پہلے، کسی مریض کو ڈاکٹر یا اس کا حکیم پہلے زہر پلائے اور پھر ایکٹنگ کرے کہ میں اس کو بچا دوں گا، یہ والی دوائی لے کے آ جائیں، یہ والا کام کر دیں، یہ والا، وہ خود زہر کا انجیکشن لگایا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی محافظ ہے، خود اپنے گھر کو لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس گھر کو کون بچائے گا؟ وہ باڑ جو اپنی کھیتی کو کھا جائے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بات جو ان لوگوں نے ابھی کہی ہے، یہ 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کہی تھی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو ساری فائلیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، پورا کیس اس کے اندر موجود ہے کہ دیکھو ایمان اصل چیز ہے۔ اگر تم ایمان خالص کر لو تو اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت تمہیں جو ہے وہ للکار نہیں سکتی ہے، اور انڈیا تو بہت چھوٹی چیز تمہارے سامنے ہو جائے گی، صرف ایک دفعہ اللہ اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو حیران ہوتے تھے، بھائی ایمان تو ہے۔ میں کہتا تھا نہیں، یہ جو یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ مست کلندر اور یہ جو تم نے گنبد سجا رکھے ہیں، چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، تعویذ گنڈا باندھتے ہو، امام زامت باندھتے ہو، یہ تو شرک ہے، یہ اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر کہو کہ نعرہ تکبیر اور توحید کا پرچم لہرایا اور جا رہی ہے مسلم فوج جیسے دریا جیسے موج، اس طرح کی باتیں یہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں اللہ کی نگاہ میں، ایمان خالص کی نگاہ میں۔ لیکن اس وقت اس بات کی طرف انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، حالانکہ کرنل نجم الحسن ملک کے سامنے بات رکھی اور بریگیڈ کمانڈر صاحب کے سامنے میں بات رکھی۔ 46 ایک بریگیڈ کی آج بھی تاریخ موجود ہے، یہ سارے معاملات ان کے سامنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ بات کو مانتے، انہوں نے کہا یہ ایک دیوانے کی وہ ہے بات ہے جی، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، فوج کے اب قابل ہی نہیں رہے ہیں، اندازہ لگائیے، جو اصل بات بتا رہا ہے وہ فوج کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس انداز سے مجھے فوج سے برخاست کیا گیا اسی بات کے اوپر۔ بہرحال کوئی نہیں، وہ ایک اور بات ہے، کیونکہ میں تو اپنے ملک اور اپنی قوم اور اسلام اور خاص کر اللہ کی راستے میں جو شہادت ملتی ہے اس جذبے سے میں گیا تھا پاکستان فوج کے اندر، اور ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے بنیادی طور پر، خاص کر مجاہدین کے لیے، کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ان کو دائیں فلینک پر لڑایا جائے یا بائیں طرف رکھا جائے یا آگے رکھا جائے یا پیچھے رکھا جائے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو لڑتے ہیں اپنے مالک اور خالق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا مجھے علیحدہ کر کے چھانٹ کر ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، اور یہ بات کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ مالک نے مجھے نظریاتی طور پر تمہیں مضبوط کرنے کے لیے اور نظریاتی طور پر تمہارے عقائد کو درست کرنے کے لیے، کہ اس عقیدے کے ساتھ جب لڑو گے تو پھر دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی اور آخرت میں بھی تمہاری عزت ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اندازہ لگائیے، ہر طرف پاکستان پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہی تو وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی کتاب کے اندر دا یونیک سلوشن فار پاکستان کرائسس اینڈ عرب ورلڈ، اور پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ایک پوری کتاب میں نے لکھی 2014 کے اندر، اور سب کو بھجوائی ہے، ان سب کے پاس وہ موجود ہوگی، بڑے بڑے جتنے سرکل ہیں اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے گا، اور اس طرح آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اونچا بلند مقام دے گا، پوری دنیا کی قیادت اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں لائے گا۔ تو اس وقت تو کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ درمیان میں جو پیریڈ گزرا ہے یہ سخت مایوسی کا گزرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کر دکھایا کہ یہ ممکن ہے۔ اور اگر تم یعنی توحید کا پرچم، اصلی توحید کا پرچم لہراؤ تو اللہ کے بندو پھر بتاؤ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ابھی تو شرک اور توحید کو ملا کے آپ نے یہ معاملات کیے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے کیے، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گئے، تھوڑی دیر کے لیے توحید کے اوپر آئے ہو، کیونکہ شروع میں درمیان میں کوئی شرک یا نعرہ نہیں لگا ہے، لیکن جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پھر میں وہ پوسٹیں دیکھنا شروع ہو گئی ہوں، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں حیدر حیدر یا علی اس طرح کی باتیں، اور پوسٹروں کے اوپر بھی یا علی مدد کے وہ نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہی وہ شرک ہوتا ہے جو ہر دور کے مشرکین لگاتے ہیں، کہ جب عمر میں کشتی پھنس جاتی ہے تو اس وقت خالص دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو بالکل خالص کر کے
اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کشتی کو بھنور پر لگاتا ہے فہم یشرکون، اس کے بعد شرک کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہماری قوم کے ساتھ ہو گیا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ بات بڑی زبردست بات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، لکھ لو اس کو، ویڈیو کو سیو کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے، اور حالات واقعات جو کچھ معاملات کر رہے ہیں یہ بڑے خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انڈیا آرام سے بیٹھے، اب تو اس کو اور زیادہ سپورٹ ملے گی اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یہ سب مل کے تمہارے اوپر اٹیک کریں گے دیکھنا، اور تمہاری خاص کر فضائیہ کے اوپر ان کو بڑی نظر ہے، اور یہ اسی طرح اس فضائیہ کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس طرح عربوں کی فضائیہ کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ لہٰذا اپنی پوری تیاری بالکل پورے دن رات ایک کر دو اللہ کے بندو، اپنی فضائیہ کو اور زیادہ مضبوط کرو، فوج کو اور زیادہ مضبوط کرو، نیوی کو اور زیادہ مضبوط کرو، اور پوری طرح چوکنے رہو۔ اور اس سب چیزوں کا فیول یہ ہے کہ اگر تم نے ایمان خالص نہ کیا، اور اب بھی اگر یہ اسی طرح چڑھاوے چڑھتے رہے، چادریں چڑھتی رہیں، عرس اور بیلے ہوتے رہے، پیر صاحب کی پنڈلیاں اسی طرح دباتے رہے، امام زامن اور نعرہ حیدری کے نعرے اسی طرح اگر گونجتے رہے تمہارے دماغوں کے اندر، تو یاد رکھنا کم از کم اسی انداز سے 5-6 سال کی بات ہے، تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، چاہے انڈیا کے ذریعہ ہے چاہے اسرائیل کے ذریعہ ہے، کہ اس کے بعد اٹھنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا، یہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں ملے گا، یہ ساری خوشیاں ماتم میں بچ جائیں گی۔ اور اللہ کے بندوں غور کرو اس بات کے اوپر، یہ میرا بات ہے، یہ میرا اختلاف ہے ان سب سے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے علی انجینئر صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا اسی موضوع کے اوپر، اس طریقے سے وہ تجزیہ کر رہے ہیں، اور پھر خاص بیچ میں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ شہادت کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، جنت میں انسان چلا جاتا ہے، بہت بڑا اعزاز، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں جو ان مشرکوں کو اپنا امام بنائے، ان کو چندے دے شرک اور کفر پھیلانے کے لیے، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح طارق جمیل صاحب کی وہ ویڈیو نظر آ رہے ہیں، تقی عثمانی کی آ رہے ہیں، مکی صاحب کی آ رہی ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ روح نہیں بتاتے ہیں، وہ جو ایمان کی روح ہے، توحید کی روح ہے، وہ نہیں بتاتے، وہ چھپاتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں یہ میرا جو بیان ہے ہو سکتا ہے اس کی بھی یہ مخالفت کریں گے، ایسا ان کے حصے میں اللہ کی دشمنی آئی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن اور صحیح حدیث کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں، سیاسی لیڈر نہیں ہوں، تو یہ میرا معاملہ ہے، یہ پورے سارے میرے بیانات کا گویا ایک نچوڑ ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنی حفاظت کرو، اور انڈیا حملہ لازمی کرے گا، لازمی کرے گا، اور اس کے بعد آپ نے اگر اللہ کو چھوڑ دیا یا اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے شرک کرتے رہے تو پھر تمہاری سالمیت خطرے میں ہے۔ اور دنیا کا بھی معاملہ ہے ذلت اور خواری، اور آخرت میں جو ہمیشہ کی آگ میں جانے کا خطرہ ہے وہ بڑا شدید ہے، وہ اتنا خوفناک ہے اللہ کے بندوں کہ جب وہاں پہنچو گے، اگر میری بات کے اوپر تم نے توجہ نہ دی، اگر ایمان خالص نہ کیا، تو مرنا تو بہرحال سب نے، پوری انسانیت ایک دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور اس وقت فیصلہ جب اسی نقطے کے اوپر ہوگا، ایمان خالص کے اوپر ہوگا، اس وقت ایسا خلاف تو کو تم فیصلہ سنو گے کہ تمہارے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں گے، لیکن وہ واپسی کا وقت نہیں ہوگا، وہ بھگتنے کا وقت ہوگا۔ وہاں کوئی یہ ڈرون نہیں ہوں گے، ایئر فضائیہ نہیں ہوگی، اور یہ جتنے یہ بلاسٹک میزائل ہیں نہ یہ ہوں گے، نہ ان کے جناب کوئی جو فوجیں ہیں، جتنے یہ وسائل ہیں، جتنے یہ ایئرپورٹس ہیں، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اس وقت۔ اس وقت تو ایک ہی بات کے اوپر، اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لیڈر، جنگجو، جن کے اشاروں کے اوپر فوجیں دوڑا کرتی تھیں، نمرود جیسے، فرعون جیسے، حمان جیسے، قارون جیسے، چنگیز خان جیسے، ہٹلر جیسے، اور ہمارے جتنے بھی یہ سارے گزرے ہیں، کتنے شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، قبروں کے پجاری، یہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوں گے، کچھ ان سے بن نہ پائے گی، اور اس وقت یہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، اور انہی مولویوں کے اوپر اور علماء کے اوپر، چونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ دینی جنگ ہے اللہ کے بندو، ہر طرف یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ عقائد کا معاملہ ہے، اور جب تک آپ اپنا عقیدہ مضبوط نہیں کریں گے، اصلی توحید کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ جو توحید بیان کرتے ہیں، چاہے علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، طارق جمیل ہوں، اور فضل الرحمان ہوں، یا خلیل الرحمان ہوں، یہ جتنے ہیں، منور سلطان، یہ وہ توحید نہیں ہے جو قرآن و حدیث کی توحید ہے، یہ ان کی اپنی توحید ہے اللہ کے بندو، جس کو اللہ تعالیٰ شرک کہتا ہے، اور مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ،
इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इस तरह अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है कि उसके साथ शिरक भी करते हैं। बहरहाल मेरी आखिरी बात यही है, चूँकि हालात वाक़यात से ये चीज़ें सामने आई हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी एक इज़्ज़त दी है और इनके सारी सलाहियतें बिल्कुल खुल के सामने आ गई और सारी कौम एक हो गई। देखिए इस बात के ऊपर मुल्क की हिफाजत के लिए सारे अपने झगड़े छोड़ दिए हैं। तो अल्लाह के बंदो, क्या अल्लाह के लिए तुम आखिरत के लिए, जन्नत के लिए, जहन्नम से बचने के लिए तुम क्या इकट्ठे नहीं हो सकते हो? इस नुक्ते के ऊपर गौर करो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के लिए नहीं होंगे, मुल्क के लिए हो जाएंगे, कौम के लिए। ये तो अल्लाह की तौहीन है, ये तो ईमान की तौहीन है। ये ईमान खालिस नहीं, ये खालिस शिरक है, कुफ्र है। यही चीज़ कल आपके लिए हसरत बन जाएगी कि हमने क्या किया। मैं आपको जो बुला रहा हूँ जिस तरफ, वो ईमान खालिस की तरफ बुला रहा हूँ कि अल्लाह के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये सारी सियासी पार्टियाँ ख़त्म कर दो, सारे फिल्के, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फ़ी, ये बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। और शिरक के ये जितने सिंबल्स हैं, ये गुम्बद हैं, ये मज़ार हैं, ये पीर साहब की गद्दी है, ये सारे मिलिया मीट कर दो अल्लाह के बंदो और साफ ऐलान के साथ कहो कि हमारा शिरक के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह की शुक्रगुजारी होगी। इस तरह बार बार कहते तो हैं हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, तो शुक्रगुजार को बुतों को साथ लेके चलो, ये शुक्रगुजारी है? शुक्रगुजारी ये है कि अपने शिरक और कुफ्र से तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। मालिक ने तुम्हें बहुत बड़ा मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है। और याद रखना, एक दफ़ा ये मौका अगर ख़त्म हो गया, मालिक की वो बात सामने आ गई, क्या मौका ख़त्म, ये नमक हराम गद्दार सीधे होने वाले नहीं हैं, तो उसके बाद क्या करोगे? आपके पीछे वाले जन्नत अल फरदौस की आपके लिए दुआएं मांग रहे होंगे, शहीद के लक़ब और तख़्मे आपको मिल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह की अज़ाब की उस आग के अंदर उबल रहे होगे। तुम बताओ, वापस नहीं आ सकोगे। ये मैं कह रहा हूँ आपको, इस तरफ तो जो दो, ये मेरा कहना है। आज से 38 साल पहले भी और अभी भी और आखिरी सांस तक मेरा यही कहना रहेगा आपको। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल दीन गालिब आके रहेगा। इसलिए तो आना ही आना है अल्लाह के बंदो, चाहे अल्लाह ताला जिससे मर्जी अपना काम ले ले, लेकिन ईमान खालिस का गलबा तो होना ही होना है इस ज़मीन के ऊपर। मुस्लिम की रिवायत के अंदर आता है 7 साल ऐसे आएंगे ज़मीन के ऊपर, कोई काफिर और मुशरिक इस ज़मीन के ऊपर नहीं होगा, सारे के सारे मोमिन होंगे, मुस्लिम होंगे। वो तो होना ही होना है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मालिक ने उसकी बुनियाद आपको बना ले। अगर तो उस दीन की तरफ आ जाओ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, सारे अंबिया का दीन है। तौहीद है, रद्द शिरक है, रद्द शिरक है। और शिरक को साथ लेके अगर आपको ये वाली तौहीद अल्लाह कबूल करेगा, तुम नाखालिस दूध नहीं पसंद करते हो और कोई ऐसी चीज़ नाखालिस जो होती है उसको पसंद नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा ये नाखालिस दीन, जिसके अंदर शिरक, अल्लाह को गाली की मिलावट हो, वो कबूल कर लेगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहुत ही प्यारे मेरे भाइयों। मेरा दिल आपके साथ धड़कता है। मैं खैर ख्वाह हूँ, आपका यकीन करो, और मैं खुश हुआ हूँ आपकी इस कामयाबी के ऊपर। लेकिन मैं तो आपकी आखिरत को देख रहा हूँ। फिर मैं वही मिसाल दूंगा जिस तरह ये कामरान मसीह ने कारनामा अंजाम दिया है। बहुत ज़बरदस्त कारनामा है, लेकिन सोचो अगर इसमें वो मारे जाते तो कहाँ जाते बताओ? क्योंकि वो अल्लाह का बेटा करार देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। इसी तरह फ़ौजी जो तारा सिंह है, पाकिस्तानी फ़ौज में अफसर है, बताओ अगर वो इसमें मारा जाए तो कहाँ जाएगा? तो बताओ, जन्नत अगर नहीं जा सकोगे तो फिर क्या करोगे? आगे जाके क्या करोगे? ये मिसाल दी है मैंने आपको। 2 मिसालें सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये बरेलवियों के लिए भी है, देवबंदियों के लिए भी है, अहले हदीसों के लिए भी हैं, राफ़ज़ियों के लिए भी हैं, कादियानियों के लिए भी हैं जो हमारी फ़ौज के अंदर हैं। लिहाजा तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक से मेरे प्यारे भाइयों। गौर व फिक्र का ये मकाम है। मानोगे अपना भला करोगे, और नहीं मानोगे तो याद रखना हुज्जत तमाम है आप लोगों के ऊपर, और अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके लेगा। वो किसी और कौम को उठा देगा। याद रखिए, आपने कोई कंट्रैक्ट नहीं किया हुआ उसके साथ, अल्लाह के साथ। वो किसी और को, हो सकता है हिंदुओं को अल्लाह ताला ईमान खालिस की तौफीक दे दे और वो उसके बाद गलबा पकड़े। तो ये हो सकता है, इससे पहले भी हुआ है। तातारियों को अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया था जब वो इस्लाम के वो बन गए सारे मामलात। तो अल्लाह के बंदो, वही अल्लाह आज भी ऊपर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है, और वो ईमान के नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखता है, वो दुनियावी चीज़ों नुक्ता नज़र से नहीं देखता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला आपको समझ दे और दीन इस्लाम का गलबा हो, सारी इंसानियत अल्लाह के दीन को कबूल करे और जन्नत की आग से बच जाए। और वो मालिक ने जो मुकाम अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार कर के रखा है, उसके एक तसव्वुर से सारी दुनिया की ये परेशानियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको समझ दे और मालिक आपके दिलों को ईमान खालिस की तरफ फेर